اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں۔ آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 10 سال پہلے اللہ بزرگ برتر نے مجھے موقع دیا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا، تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں، شاہ جی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن نواب صاحب موجود ہیں۔ یو بی اے وٹنس، اگر آپ کو میں 10 سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی، اور میں 10 منٹ کے اندر اس کو، اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں، دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے 100 ناموں کے نیچے، ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں 25 کروڑ عوام۔ ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہے جو پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے۔ کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بالا پہاڑوں سے آیا ہے۔ مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحب کی، جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی۔ وٹو صاحب انہوں نے فرمایا تھا، میں پوچھا ہاشمی صاحب آپ سیاست میں کیوں آئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں آ کے میں اپنی بات کر سکوں۔ تو میری درخواست ہے تمام ایوان کے معزز لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اپنی بات کیجئے، دوسرے کی سنیے، اور ہم گالی سے نہیں بلکہ دلیل سے جواب دیں۔ وہاں سے بھی ایک غلطی ہوئی، ہماری طرف سے بھی ہوئی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں سمجھتا ہوں دونوں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہمیں اس ایوان کو ایک ایسا ایوان بنانا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جس کے ہمارے بچے نوجوان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے لیڈرز ہیں۔ ہر باپ ہر ماں اب کم از کم اپنی بیٹا یا بیٹی کا لیڈر ضرور ہوتا ہے۔ جو درد آج وسیم صاحب آپ نے بیان کیا، پچھلی اسمبلی میں نے یہ بات کی تھی، ہم سب پاکستانی ہیں، پشتون ہم نے ووٹ کی طاقت سے بنایا، پنجابیوں نے قربانی دی، سندھی بلوچ سب نے۔ میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں، سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لیے اگر کسی نے دی ہے، اردو سپیکنگ نے دی ہے، کہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان کو گھر بنایا۔ آؤ ان کو سینے سے لگاؤ، اور ساتھ میں بلوچ کو بھی سینے سے لگاؤ۔ تو آج سے 10 سال پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی فل توجہ آج مجھے چاہیے، آپ دیندار آدمی ہیں، اور میں نے آپ کو ہمیشہ جائے نماز پہ اپوزیشن لابی میں دیکھا تھا۔ میں نے 10 سال پہلے بات کی کہ اللہ ان 100 ناموں کے نیچے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر خالق البارئ المصور الغفار قہار الوہاب الرزاق الفتاح علیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل سمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر حلیم العظیم الغفور الشکور علی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق وکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید محی الممیت الحی القیوم واجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن والی المتعال البر التواب المنعم المنتقم عفو الرؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار نافع النور ہادی البدیع الباقی وارث الرشید الصبور۔ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں، آپ ہو یا ہم ہو، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے۔ اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی، میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، لاء میں میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے، ان کے فرمودات پہ جاتے، یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا، اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تینکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا، جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی، حکومت کیسے کرنی ہے، فائنانس کیسے چلانا ہے،
लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है, आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है। मैं मुकदमा जमहूरियत में आगे बढ़ने से पहले बजट 2024 पे एक बात करता हूं। जो भी हुकूमत आती है, जो करने वाला काम है वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम कहेंगे बुरा बजट है, ये कहेंगे अच्छा बजट है, लेकिन इस आदमी ने 1948 में ये बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए कहा था, और ये बात पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से अपने वेबसाइट पे, अपने सेंट्रल ऑफिस में, जब असद उमर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हुआ करते थे, हम जब जाते थे मैं देखता था वहां बड़ा बड़ा लिखा है, हुमायूं साहब, औरंगजेब साहब, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कायदे आज़म ने सन 48 में फरमाया, मफहूम है तकरीबन, अल्फाज ऐसे ही है तकरीबन, कि आई शैल वॉच, स्टेट बैंक को कह रहे हैं कि आई शैल वॉच विद कीननेस the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ऐसा ही है। और उसमें वो ये भी कहते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि the western economic system has given the world nothing but 2 world wars. तो उन्होंने हमें रास्ता क्या दिया, रास्ता ये दिया कि आओ दुनिया को रिबा फ्री, सूद से पाक मईशत दें। मुसलमानों ने, हिंद ने जब पाकिस्तान बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमने दुनिया को जब एक नई रियासत दी, अल्लाह रसूल के नाम पे पहली रियासत है और शायद आखिरी रियासत, तो वहां हमने दुनिया को अपना इकोनॉमिक सिस्टम देना था। हाँ मुश्किल है और जैसा मुश्किल है, लेकिन सफर, वो जो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, लेट्स टेक दैट स्टेप today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. दूसरा, कायद की बात तो बड़ी एक इंसान की बात है। अल्लाह क्या कहते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. मफहूम ये है कि जो लोग सूद खाते हैं वो उस जहान में ऐसे उठेंगे यतखब्बतहु الشيطان من المس, जैसे उनको if the evil has touched them. और फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला, अल्लाह आगे आयत नंबर 276 में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम. अल्लाह रिबा को खत्म करता है, सूद को खत्म करता है और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है. और आगे फिर अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया रिबा इन कुंतुम मुमिनीन. ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डरते हो तो रिबा को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो. सारे बजट फिर आपकी मुल्क और कौम की तरक्की के बजट होंगे, चाहे नून बनाए, पीपल पार्टी बनाए या हम खान साहब बनाए. और आगे अल्लाह क्या कहते हैं, ये बड़ी सख्त आयत है. डिप्टी स्पीकर साहब मुझ में जरूरत नहीं, आप खुद शाह साहब, आप खुद साहिब तसव्वुफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप में भी हिम्मत नहीं, हम में किसी में हिम्मत नहीं. अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तब्तुम फलहुम रुऊसुहुम अमवालिकुम वला तज़लिमूना वला तुज़लमून. और जो कोई सूद करेगा, जो कोई सूद करेगा वो अल्लाह रसूल से जंग करता है. हम में हिम्मत है, हम में हिम्मत अल्लाह रसूल से जंग करने की? 75 साल से जंग कर रहे हैं, फिर कह रहे गुर्बत क्यों है. मेरी बहन ने बातें की, शाज़िया मरी साहबा ने, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं. एक रियासत इस्लाम, रियासत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत में सलाहियत होनी चाहिए टू टेक अलोंग द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल विद यू, the impoverished people with you, those people who need our support. हर कोई तो पैरों पे खड़ा नहीं है, हमने उनको उठाना है, सीने से लगाना है. वो माए जिनके बच्चे शहीद हो गए, वो बच्चे जो यतीम हैं, वो विडोज, what about them? उनके लिए इस रियासत में सीना खोलना है. लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस आईन पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है. The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah.
اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے, اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے. جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں, اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. But who will decide the policies? میرے آنریبل لا منسٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی مخاطب ہوں, سب سے مخاطب ہوں. قائد نے کیا کہا 16 جون 1948, قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے ہوئے کہا, مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں this is the legal position. قائد کہتے ہیں this is the legal position. The armed forces are the servants of the people of Pakistan. You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta. تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ عوام تو چن لیتی ہے, اس عوام نے تو چنا, لیاقت علی خان کو بھی چنا, کیوں اس کو چنا دیا گیا؟ اس کے قاتلوں کو کیوں فیسلیٹیٹ کیا گیا؟ جا کے ہسٹری پڑھو. آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن پڑھو, اس لیے کہتا ہے کہ ایک الزام تو لگا بھٹو پہ, ادھر ہم ادھر تم کا, لیکن کیا کسی کو اصل حقیقت کا پتہ ہے کہ یحییٰ کا کیا کردار تھا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے حالات پھر خدا نہ کرے, معاذ اللہ یہ ملک تا قیامت رہے گا, لیکن اس سے سیکھیں, اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو, بھٹو کو. آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی, اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا, قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن, yes we are with you, make a judicial commission on 9th May. We want to know who were the people who committed that folly. جس نے بھی کیا ہے, ہم میں سے ہے, کسی اور میں سے ہے, میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا, حراست میں تھا, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں. میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح, ماں جی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے, کورونا میں ہیرو ہے اس قوم کی. یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن, پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں, میں سائفر کیس کے ایک دن رہا, میں عدالت جاتا رہا, عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے, اس پہ بھی کمیشن بنائیں. میرا سوال یہ ہے, کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ 90 میں آئی جی آئی کس نے بنائی؟ کہ اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیا. اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں, تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا, آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو. کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے, تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک, 1-2 منٹ جی, اس پہ آخری اٹیک ہوا, لائف اٹیک ہوا, باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر, کتنے لیاقت علی خان, کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن میں دیدور پیدا, مقدمہ جمہوریت یہ ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, do not fight for power,
Don't go into politics. Do not fight for power. Fight for the people of Pakistan. شکریہ آپ رانا صاحب شکریہ. مائک کھولیں. تو صاحب کی جماعت میں ہیں, آپ کھڑے رہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے, میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں, پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں. اور اس شعر کے ساتھ اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے, صاحب ذوق ہیں. یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ عمران خان کا بھی درد ہے, یہ نواز شریف کا بھی درد ہے, یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے, یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں, لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. شکریہ.